अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 अप्रैल 2023 है। लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से उसमें दोस्तों ने शिरकत की। आज की वर्कशॉप में मुझे बड़ी खुशी है कि काफ़ी ख़वातीन भी थी और उन्होंने सीखा भी। उनमें वो बिल्कुल सादा और घरेलू खातून भी थी, उसमें उसमें MBA पास भी थी और लेकिन वो जॉब नहीं कर रही थी। तो यही मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ ख़वातीन जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, वो जो स्कूल कॉलेज गोइंग हैं, तो मैं तो कह कह के थक गया अपनी माओं को कि डिज़ाइयाँ ना दें इनको, जहेज़ में जेवरात ना दें इनको, स्किल दें इनको, स्टॉक्स दें, ताकि ये कंपनियों को ओन करें, ये बिजनेसेस को समझें और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है उसको ये इंश्योर करें। मेरी बहन भी ये काम करती है, मेरी बेटियां जो है मैं उन्हें भी ट्रेन कर रहा हूँ, वो भी इंशाल्लाह ये काम करेंगी। क्योंकि इसमें मैं समझता हूँ कि औरत के लिए मुआशी खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी जो है वो बहुत ज़रूरी है। हमारी अपकमिंग वर्कशॉप इंशाल्लाह ताला 7 मई को होगी, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा, फिर इबादत और ये चीज़ें, तो इसलिए हमने ज़रा उसको गैप रखा है कि ईद वगैरह के बाद जो है उसमें दोस्त शामिल हो सकें। तो आप में से जो लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं वो हमें ज्वाइन करें 03009466 पे और 033642422346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। आपको तमाम तफसीलात उस वर्कशॉप के बारे में मिल जाएंगी। और ये लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप होती है जी। मुझे बड़ा अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि मैंने, जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपने मुर्शिद से, अपने वालिद से मैंने जो चीज़ें सीखी वो मैं लोगों के साथ शेयर करूं, लोगों को सिखाऊं, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाऊं। तो मैंने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनमें पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया हूं। मैं एक नई पौध पैदा करने की कोशिश कर रहा हूं मैं स्टॉक मार्केट के अंदर, और मुझे फीडबैक मिलती रहती है। 450 के करीब टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, उनको आप ज़रूर देखें और देखें कि उसमें अल्लाह की मदद से, अल्लाह की मेहरबानी से उसमें हाउस वाइफ हैं, उसमें 14 साल, 15 साल, 16 साल के कुछ बच्चे हैं, उसमें कई बैरून मुल्क काम करने वाले ड्राइवर हजरात हैं, माली हजरात हैं। मुझे याद है एक सऊदी अरेबिया में एक कोई खजूर के बाग में कोई थे, वो कहते हैं कि मैं इस वक्त अकेला आदमी इस बाग में होता हूँ रात को, यहाँ से 100 किलोमीटर तक कोई और बंदा नहीं है। और उन्होंने वहाँ बैठ के मेरा सेशन लिया, मेरे लिए ये बड़े फ़ख्र की बात थी। और उन्होंने फिर अकाउंट खोला, काम किया, मुझे मैसेज भी भेजा कि मैं सक्सेसफुली कर रहा हूँ। तो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं उसमें, कॉर्पोरेट मैनेजर भी हैं जो 40-40, 50-50 लाख रुपए और इससे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले हैं। उसमें UAE से, दुनिया के तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक से, इराक से, कोरिया से, जापान से, जर्मनी से, यूरोप से, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यानी मेरा जितने मुल्क, मतलब मैं कहूँ कि मुझे याद नहीं है कितनी कंट्रीज से लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद हुए हैं, उन्होंने सेशंस लिए हैं, वो वर्कशॉप में आए हैं। और मैं इसको अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि भाई बहुत बड़ी कामयाबी है। इसे कोई मैंने वो पैसा कमाने के लिए ये काम नहीं शुरू किया था, मेनली ट्रिब्यूट था मेरे वालिद साहब से। मैंने जो सीखा मैं शिद्दत से उनको याद करता हूँ। मेरी ज़िंदगी में अल्लाह ने और कोई कमी नहीं रखी हुई, लेकिन जो ज़ाहिर बात है कि वालिदैन और फिर इतनी मोहब्बत करने वाले वालिदैन जो हैं वो इंसान को याद आते हैं। तो मुझे हर वर्कशॉप करके खुशी होती है। मुझे लगता है कि मैं कुछ थोड़ा सा हक अदा करता हूँ जो मैंने उनसे इतना कुछ सीखा, कि मैं निकी समझता हूँ इसको कि मैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ मुश्किलात हैं वहाँ लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं हर वर्कशॉप के आखिर में लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको कोई फ़ायदा हुआ तो आप दुआ करें। और ज़्यादातर लोग उनके हक़ में, मेरे वालिद की दुआ करते हैं, वालदा के हक़ में दुआ करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मेरी बड़ी कामयाबी है जिसमें मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अल्लाह ने कोई ऐसा इल्म दिया कि जिससे मैं लोगों की ज़िंदगी में रोशनी भर सकता हूँ, लोगों की ज़िंदगी में खूबसूरती भर सकता हूँ। अब थोड़ी सी बात मैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में आपसे करना चाहूँगा। आप लोगों के जहन में हो सकता है सरप्राइज आता हो कि जी लाइफ कोचिंग के बारे में, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस कोचिंग के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, कंपनियां लिस्ट करने के बारे में ये बातचीत करता है। फिर ये इसने अभी IT कंपनियां जो मुख्तलिफ बनी हुई हैं उनके उनके साथ इंटरव्यू लोगों के क्यों रिकॉर्ड करता है, ये बंदा करना क्या चाहता है, ये इसका मैसेज क्या है।
تو ایک تو میرے یوٹیوب چینل میں اناؤنسمنٹس، میری جو ہے بھائی جواد حفیظ کا ایک میں نے وہ رکھی ہوئی ہے پلے لسٹ، اس کو آپ دیکھیں، اس میں اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں کہ کیا نئے پروجیکٹس پہ میں کام کر رہا ہوں۔ اس یوٹیوب چینل کے بنانے کا مقصد ہی صرف بھلائی پھیلانا تھا، اس کا مقصد ہی اور پھیلانا تھا ہی نہیں، ہے بھی، اور جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں یہ کوشش جاری رکھوں گا۔ تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں جو اچیورز ہیں، ان کی میں نے لائف سٹوریز بھی ان کے ساتھ انٹرویو کیے، اور میں نے جو دوسری فیلڈز ہیں اس میں لوگ ملک سے باہر سرمایہ لگانا چاہتے ہیں، آذربائیجان کے اندر، باکو کے اندر جو ہے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، میرے ایک دوست ہیں علی اکبر صاحب، ان کی مہربانی بڑا ریکارڈ کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی دبئی میں ایک ہمارے دوست ہیں، وہ ایک کامن فرینڈ کے تھرو انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا، وہ وہاں پہ امپلائمنٹ اپرچونیٹیز جو ہیں اس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو روزگار کے مواقع، کیونکہ پاکستان میں جابس اس وقت نہیں ہیں، تو ان کو ہم ٹریننگ دے رہے ہیں۔ کچھ ایچ آر کے لوگوں سے آج کل میں ان ٹچ ہوں، ای جی ایچ انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ انٹرپرینیورشپ، اس کا مقصد، اس کی بھی علیحدہ پلے لسٹ پڑی ہوئی ہے، اس کا مقصد بھی پازیٹیوٹی پھیلانا ہے، اس کا مقصد بھی ان امپلائمنٹ کو ختم کرنا ہے، غربت کا خاتمہ کرنا ہے۔ ویسے تو یہ کام گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تھے اور کرنے چاہیے، لیکن اپنے طور پہ ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایپل جو ہے وہ امریکن گورنمنٹ نے تو نہیں بنائی، فیس بک امریکن گورنمنٹ نے تو نہیں بنائی، جنرل موٹر امریکن گورنمنٹ، آپ کنونشنل انڈسٹری پہ آ جائیں یا نان کنونشنل پہ آ جائیں، آپ ڈزنی ورلڈ پہ آ جائیں، یو ایس اسٹیل پر آ جائیں، یا 100 سال پیچھے چلے جائیں یا 100 سال آگے چلے جائیں، یا مطلب کے ایف سی پہ آ جائیں، میک ڈونلڈ پہ آ جائیں، پیزا ہٹ پہ آ جائیں، تو یہ ساری کمپنیاں پرائیویٹ لوگوں نے بنائی ہیں، پرائیویٹ لوگوں نے یہ بزنسز کھڑے کیے ہیں۔ ہیولٹ پیکٹ پہ آ جائیں، ایچ پی پہ آ جائیں، تو ہمارے ملک میں بھی لوگ یہ چیز کھڑی کریں۔ انفارچونیٹلی مجھے آپ لوگوں کی کمپنیاں لسٹ کرانے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے آپ لوگوں کے اسٹاک مارکیٹ میں کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن میرے ملک کو فائدہ ہے، پاکستان کو فائدہ ہے، مارکیٹ کو فائدہ ہے، تو میرا فائدہ وہی ہے جو میرے ملک کا فائدہ ہے۔ اگر ہر بندہ ہم میں سے جہاں جہاں جس پروفیشن میں ہے، وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لائر ہے، کچھ بھی ہے، پولیٹیشین ہے، وہ اگر اپنی بیسٹ دینا شروع کر دے گا تو ملک آگے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ ایٹ لیسٹ کم از کم میں جب کنکلوڈ ہوں گا، جب میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا، تو میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنا پورا زور لگایا، جو کچھ میرا جہاں جہاں ہاتھ پڑتا تھا، جو بات میری سمجھ میں آتی تھی، وہ میں نے لوگوں تک پہنچائی۔ میں نے ایک استاد کی حیثیت سے کوشش کی کہ لوگ ایجوکیٹ ہوں، اس میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لوگ عزت بھی کرتے ہیں۔ اس دن میں بچوں کے ساتھ اپنے وہ شاپنگ کرنے کے لیے فیملی کے ساتھ گیا ہوا تھا، تو وہاں مجھے شاگرد آ کے ملے، میرے بچوں نے بڑا اچھا فیل کیا، انہوں نے بڑی دعائیں دیں، انہوں نے کہا سر میں آپ کا بڑا ریگولر ویور ہوں، اکثر کلب میں لوگ مل جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ مل جاتے ہیں، تو اس سے بھی ایک اچھا لگتا ہے انسان کو کہ چلیں یار سوسائٹی میں ہم کو امپیکٹ ڈال رہے ہیں۔ تو میں ایک بار پھر اسی ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو چینل ہے یہ بھلائی، آپ میں سے کوئی اچیور ہے، کسی کے پاس کوئی ایسا پلان ہے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، وہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے، وہ مجھے ان نمبروں پہ ضرور میسج بھیج دے کہ سر میرا انٹرویو ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں، میں اپنی پروڈکٹ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی سروسز پہنچانا چاہتا ہوں۔ ضرور آپ چارج کریں اپنی سروس کے لیے، ملک کو فائدہ ہونا چاہیے، پاکستان کو فائدہ ہونا چاہیے، ہر وہ چیز جو ہے جس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا، جس سے ملک کو فائدہ ہوگا، میں اس کے اندر آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے تھے کہ جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ٹائم نہیں دیتے اپنے دفتر میں، ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے سی ایس آر کے اندر جو میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی شیئر کر دیتا ہوں، فرسٹ نیشنل اکویٹیز کا میپ، گوگل میپ بنا ہوا ہے، ان کے سٹاف کے پاس آپ جا کے رجسٹر ہو سکتے ہیں، وہاں ٹیلی فون کر کے رجسٹر ہو سکتے ہیں۔ میں وہاں پہ جاتا ہوں فری آف کاسٹ، وہاں پہ میں سیشنز کرتا ہوں، اور سی ایس آر جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے ہیں، وہاں پہ انٹرپرینیورشپ کے بارے میں، بزنسز کے بارے میں، اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں ہم نے ٹریننگ پہلی بار شروع کیا۔ پاکستان میں کوئی بروکریج فرم جو ہے وہ سرٹیفکیشن نہیں کرتی تھی، ہم نے انٹرنشپ پروگرام جو ہے وہ شروع کیا ہے، انٹرنز کو سرٹیفکیٹ دیے ہیں، ان کے پروف لگے ہوئے ہیں، ان کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، آپ کے سامنے وہ چیزیں ہیں۔ تو مطلب جو کچھ مجھ سے اس ملک کے لیے ہو سکے گا، دیکھیں میں یہ تو نہیں کر سکتا کہ اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے تو میں سوشل ورک کرنا شروع کر دوں، لیکن مجھ پر بھی ذمہ داریاں ہیں، میرے بچے ہیں، کچھ کاروباری مصروفیات ہیں، کچھ ذاتی ذمہ داریاں ہیں، لیکن میں کچھ نہ کچھ ٹائم نکال کے میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ کام آگے چلتا رہے، مجھے اس سے بڑی میرے دل کو سکون ہوتا ہے۔ تو اب آپ کو میں اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جہاں میں کسی کو لے سکوں گا، ابھی ریسنٹلی میں نے جو ڈیجیٹل میڈیا مارکیٹنگ، پرفارمنس مارکیٹنگ اور سوشل میڈیا مارکیٹنگ بھی سے کہتے ہیں، اس کے جو ایکسپرٹس ہیں
ان کے کچھ انٹرویوز میں نے کیے ہیں، اور مزید بھی کچھ لوگ پائپ لائن میں ہیں، وہ بھی آپ کو اپلوڈ ہوں گے، آپ ضرور دیکھیں۔ اور ان کو بھی میں نے مشورہ یہی دیا کہ آپ کمپنیاں لسٹ کروائیں، آپ بزنسز کو گرو کریں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو انسان جس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کوئی بزنس رجسٹر کرا سکے، کمپنی رجسٹر کرا سکے، وہ اسٹاک مارکیٹ کو سمجھے، اس میں سرمایہ کاری سمجھے۔ اسٹاک مارکیٹ بیسیکلی ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں آپ کم قیمت سے، کم پیسوں سے بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، زیادہ پیسوں سے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ خود کاروبار نہیں کر رہے ہیں وہ شیئرز میں انویسٹمنٹ کرنی سیکھیں، جو خود کاروبار کر رہے ہیں ان کو چاہیے اپنی کمپنیاں لسٹ کروائیں۔ وہ کیوں لسٹ کروائیں، میں ایک بار پھر رپیٹ کر دیتا ہوں۔ آج ہی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ وہ شیئر ہی کر دوں اپنے سوشل میڈیا پہ۔ کوئی جدہ صاحب ہے، لسی بناتے ہیں اندرون شہر، کہ جی ان کی لسی پینے کے لیے لائنوں میں لوگ لگتے ہیں، اور 3-4 گھنٹے کے بعد بھی باری نہیں آتی اور لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور وہ لسی پی کر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک نشہ ہے۔ تو میں جدہ صاحب کو بھی، یا جو بھی ان کا نام ہے مجھے نہیں پتا، میں انہیں بھی یہی ایک ریکمنڈیشن کہوں گا کہ بھائی اپنی کمپنی بناؤ، میک ڈونلڈ کو فالو کرو، KFC کو فالو کرو، پیزا ہٹ کو فالو کرو۔ اگر اللہ نے تمہارے ہاتھ میں اتنا ہنر رکھا ہے تو بھائی بندے ٹرین کرو، لاہور میں 20 سپاٹ بناؤ جہاں پر آپ کی لسی بکے، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں 200 بناؤ۔ یہ نیکسٹ ڈور انڈیا ہے، ہلدی رام کو دیکھو، یہاں پہ کسی زمانے میں نرالا ہوتا تھا، کاش کہ انہوں نے لسٹ کروا لیا ہوتا اور اس کو اچھے طریقے سے بزنس کو لے گئے ہوتے۔ وہ ڈوبے ہی ڈیٹ کی وجہ سے تھے، قرضے کی وجہ سے تھے۔ تو اسٹاک مارکیٹ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں قرضے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر آپ لسٹ کروا لیتے ہیں کمپنی، جو آج کل کوئی 22-23-25% پہ آپ کو سود پہ جو پیسہ اٹھانا پڑتا ہے بینکوں سے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر اٹھا سکتے ہیں، اور ان کو 5-10% بھی اگر آپ ڈیویڈنڈ ریگولرلی دیتے رہتے ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، بنے رہتے ہیں، اور آپ ایکسپینڈ کرتے جاتے ہیں اور ایک بہت بڑی کمپنی بنا لیتے ہیں۔ تو چاہے یہ مطلب میں ایک سمبولک بات کر رہا ہوں، میں تو کبھی نہ جانتا ہوں، نہ مجھے پتا ہے کہ وہ لسی والے بھائی جان ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اتنے بزنسز ہیں جنہیں اگر انکارپوریٹ کیا جائے تو وہ $multi-million بزنس بن سکتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، یہ ہارلے ڈیوڈسن جو موٹر سائیکل ہے، یہ پیڑ کے نیچے شروع ہوئی تھی، یعنی ایک درخت کے نیچے سڑک پہ سائیکل کو کنورٹ کرتے تھے، وہ بیٹ لگا کے پاور انجن وغیرہ چھوٹا موٹا کوئی، اس کو موٹر سائیکل میں کنورٹ کرتے تھے۔ نائکی جہاں شروع ہوئی وہ میرے لیے سرپرائز تھا، بلکہ یہ میں نے اپنے بچوں سے بھی پوچھا میں نے جب پڑھا، تو یہ گاڑی کے ٹرنک کے اندر سے شروع ہوئی کہ شو بنانے والا بندہ جو ہے وہ شو بناتا تھا، اور وہ سپورٹس کے لیے ایک پروفیسر صاحب کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جوتے بناتا تھا، اور پھر وہاں سے یہ کمپنی شروع ہوئی۔ باٹا جھگیوں کے اندر بنی تھی، سالہ سال سے موچی تھے وہ فیملی، اور وہ ایک بار اس نے صرف 3 بندوں نے شروع کیا تھا، ایک بہن، ایک بھائی، اور یہ باٹا جو مین باٹا تھا جو مالک تھا۔ پھر وہ بہن کی شادی ہو گئی، ایک بھائی کہیں اور چلا گیا، اور یہ بھی نوکری کرنے چلا گیا، پھر یہ واپس آیا۔ باٹا کی سٹوری آپ دیکھیں تو اس نے پھر چھوٹی سی فیکٹری لگائی اینڈ سو آن، اور پھر بھی یہ دنیا میں آج تک پہنچی۔ ہونڈا کی آپ سٹوری دیکھیں وہ بھی اسی طرح ہے، ٹیوٹا کی سٹوری دیکھیں وہ اسی طرح ہے۔ تو اگر یہ کمپنیاں انکارپوریٹ نہ کرتے اور یہ ہماری طرح لکھتے کہ جی ہماری کوئی برانچ نہیں ہے، اور 100 سال سے ABC لسی والا اور ABC کبابوں والا وہیں کا وہیں بیٹھا ہے، تو یہ پھر میک ڈونلڈ KFC تو ہمیں نظر نہ آتے۔ کہ میں دنیا کے جس ملک میں بھی جاتا ہوں مجھے اتنی کثرت سے یہ نظر آتے ہیں سٹورز۔ اسی طرح آپ کو JC پینی بھی ایک بندہ تھا، والمارٹ بھی ایک فیملی تھی، وہ بھی ایک بندہ تھا، سنگل سٹور بندے نے شروع کیا۔ جو آپ کا ہلٹن ہے یہ بھی ایسے ہی ہوا، میریٹ بھی ایسے ہی ہوا۔ تو اگر آپ کارپوریٹ سٹوریز کو پڑھیں، HP ایسے ہی ہوا، والٹ ڈزنی اینڈ کمپنی ایسے ہوئی کہ یہ گیراج سے گھروں سے یہ لوگ شروع ہوئے اور یہ چھا گئے۔ تو ہمارا ملک میں اگر میں آپ کو ستارہ والوں کا بتاؤں سے اتنا بڑا گروپ ہے، حاجی بشیر صاحب سے میری خود سیٹنگ ہوئی ہے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جی 4 لوگوں سے ہم نے شروع کیا ہے، ستارہ گروپ اتنا بڑا ہے۔ اسی طرح وہ یہ جو اس کے ابراہیم ٹیکسٹائل والے تھے، حاجی مختار صاحب فوت ہو گئے ہوئے ہیں، انہوں نے سوتر منڈی میں بڑے چھوٹے لیول پہ بزنس شروع کیا تھا، میرے والد کے جاننے والے ہیں، ان کی کہانی ساری ہمیں پتہ ہے۔ اسی طرح کا آپ صدر الدین آشوانی صاحب کا آپ نے تو وہ ٹرک کے اوپر جا کے آرڈر لیا کرتے تھے، وہاں سے انہوں نے میریٹ بنایا، PC بنایا۔ تو جب بزنسز کو آپ انکارپوریٹ کر دیتے ہیں، لسٹ کر لیتے ہیں، تو ان کو بڑا کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اور اس میں کامیابی بہت ہو جاتی ہے۔ تو میں لوگوں کو لسٹنگ کے لیے صرف اور صرف اس لیے کہتا ہوں کہ کاروبار بڑھے،
मुल्क तरक्की करे। एक छोटे सरमाए से भी आप स्टार्ट लेके और एक बड़े बिजनेस तक ले जा सकते हैं। तो पाकिस्तानियों को मेरा ये पैगाम है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को आप समझें। बांग्लादेश आपसे कहीं आगे निकल गया है। उधर सुना है को 25-30 रुपए का, पता नहीं कितने का, मैंने मेरे ज़हन में इस वक्त नहीं है कि डॉलर जो है वो करेंसीज में पड़ रहा था, रियाल का दिखा रहे थे कि उनका शायद गालबन 28 या 30 रुपए था और हमारा जो है वो 80 के करीब पहुंचा हुआ है। तो मतलब इंडिया से सीखें, श्रीलंका का हाल देखें, उससे सबक सीखें और वो काम ना करें जो हमें तबाही की तरफ ले जाएं। अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को डेवलप करें, अपने बिजनेसेस को डेवलप करें। बहुत तरक्की हो सकती है, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन मसला ये है कि वो जो सेठ कल्चर है, हम उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं है। जिसको कुछ आता है वो दूसरे को सिखाने को तैयार नहीं है, वो उसको बढ़ाने को तैयार नहीं है। तो खुदारा आईटी बेस्ड चीज़ें सीखें, फाइनेंस को समझें, स्टॉक मार्केट को समझें, इन चीज़ों को समझें, तरक्की करें और आगे बढ़ें। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है। बाकी जब तक अल्लाह ताला ने सेहत ज़िंदगी दी, आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, पैगाम देते रहेंगे। कोई चैनल देखे ना देखे, जो लोग देखते हैं जिनको फ़ायदा होता है उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। आज भी मैंने ख़वातीन, एक टीचर थी, मैं कहा यार आप अब से सारे बच्चों के साथ बयान इसको शेयर कर दो यार, अल्लाह आपका भला करे कि वो बच्चे स्कूलों में इसको देखना शुरू कर दें, उनको स्टॉक मार्केट के बारे में समझना शुरू कर दें, उनके दिमाग में बेसिक्स तो आए। तो फाइनेंस पढ़ें, ये इसके बगैर ज़िंदगी नहीं जाती, इसके बगैर तरक्की नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क खुशहाल हो तो आप कारोबार करने सीखें, स्टॉक मार्केट को समझना सीखें। अपकमिंग वर्कशॉप इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो 7 मई 2023 को 8 से 10 बजे होगी। आपसे गुजारिश है कि आप उसे ज्वाइन कर लें। जब हम वर्कशॉप अनाउंस करते हैं तो कुछ लोग इमीडिएटली उसको ज्वाइन कर लेते हैं, और जब वो ज्वाइन करते हैं तो हम उनका एक ग्रुप बना देते हैं, और उस ग्रुप में हम मुसलसल एजुकेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मटेरियल शेयर करते रहते हैं, ताकि वर्कशॉप के दिन तक उन्हें इतना मटेरियल मिल चुका होता है, इतनी उनकी तैयारी हो चुकी होती है कि वर्कशॉप उनको 10 गुना 20 गुना ज़्यादा फ़ायदा देती है। और कुछ हमारे भाई लास्ट डे ज्वाइन करते हैं, उनकी चॉइस है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो वही, लेकिन पहले ज्वाइन करने के बहुत फ़ायदे हैं। तो आप जब जितनी जल्दी हो सके उसको ज्वाइन करें ताकि उससे मुस्तफ़ीद हो। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। मजीद मालूमात के लिए 0309466240 और 033642422346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।